حال یہ ہے کہ جو جنرل فیض سے اب کہا جا رہا ہے کہ احتساب کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ ماننا بھی چاہیے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، عمران خان صاحب کا بھی نام آتا ہے، کیا وجہ تھی کہ یہ گرفتاری ناگزیر ہوئی، کیسے عمل میں آئی، کیوں کر عمل میں آئی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک 3 اسٹار جو ہے وہ جنرل ہو، یعنی یہ ایک سینئر ترین جو ہے وہ پوزیشن ہے آرمی میں، اور پھر وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہو، تو اس سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو میری یہ اسیسمنٹ ہے، باقی کیونکہ بات تو اتنی ہی ہمارے پاس ہے جتنی آئی ایس پی آر نے اپنے پریس ریلیز میں بتائی ہے، لیکن اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی وہ کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں جو کہ قانون اور آرمی ایکٹ کے خلاف تھی۔ تو ہو سکتا ہے، اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ آرمی کے خلاف بطور ایک ادارے کے طور پہ جو اس کے اوپر ایک سیاسی جماعت، تو اسے کیا کہنا، ایک سیاسی گروہ، ایک ٹولہ جس نے ڈیجیٹل دہشت گردی کی ہے آرمی کے ادارے کے اوپر، ایک ادارے کی پوزیشن میں، تو اس میں کوئی ایسے شہادات نہ ہوں، کوئی ایسے ثبوت نہ ہوں کہ جس میں، کیونکہ یہ بات افواہ کی حد تک یا گفتگو کی حد تک ہوتی رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یا یہ جو ٹولہ ہے جو ڈیجیٹل دہشت گردی اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے آرمی چیف اور آرمی کے خلاف جس قسم کی ہرزہ سرائی اور جس قسم کا پراپیگنڈا ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ ہاتھ ہیں کہ جو ان کو اسٹریٹجائز کر رہے ہیں۔ تو اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں میں ملوث پائے گئے ہوں، اور پھر ایک کرپشن کے متعلق تو ایک انکوائری ان کے خلاف چل ہی رہی تھی اور اس میں ثبوت بھی کافی تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ مل جل کے انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ پھر یہ سمجھا گیا ہوگا کہ یہ ناگزیر ہے کہ ان کو تحویل میں لیا جائے۔ صاحب، مگر آپ بڑی اہم بات کی آپ نے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے کچھ شواہد شاید ملے ہوئے ہوں، اور کیا کوئی ایسی لیڈ مل سکتی ہے جو کہ اس طرف لے گئی ہو، اور خاص طور پر 9 مئی کے جو واقعات ہیں، کیونکہ ایک تاثر یہ لیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ جنرل فیض کے آرڈرز پر چلتی رہی ہے اور ان کی ہدایات ان کو موصول ہوتی رہی ہیں۔ آپ کے ذرائع کی، کیونکہ آپ لمبا عرصہ رہے ہیں وزارت داخلہ کے اندر بھی، آپ کے ذرائع کی انفارمیشن کیا ہے اور آپ کی آبزرویشن کیا ہے اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیں، جب انہوں نے 26 نومبر کا جو ہے وہ انسانوں کا سمندر راولپنڈی لانے کا دعویٰ کیا تھا اور اس سے پہلے ایک لانگ مارچ کیا تھا، تو اس وقت بعض باخبر حلقے یہ بات کہتے تھے کہ یہ سارا لانگ مارچ اور یہ دھرنا اور یہ راولپنڈی کا اجتماع جو ہے، یہ اس کا مقصد آرمی کے سربراہ کے تقرر کے اوپر اثر انداز ہونے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، اور اس میں کیونکہ فیض صاحب بھی ایک کینڈیڈیٹ تھے، تو پھر یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ شاید یہ سارا پریشر جو ہے ان کے لیے جو ہے یہ پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس بارے میں بانی پی ٹی آئی نے بھی جو بیانات دیے تو ان سے بھی اس بات کی جو ہے وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ تصدیق ہوتی تھی۔ تو یہ بات تو اس وقت ہوتی رہی ہے، لیکن اس کے اوپر کسی نے انکوائری نہیں کی۔
نہ جو ہے وہ ہم نے اس بارے میں کوئی جو ہے وہ اس کو انالائز کیا، لیکن یہ بات اس وقت نومبر 2022 میں یہ بات فضا میں موجود تھی، اور اس کے بعد بھی پھر یہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس 7 مئی کو کی تھی اس سال، تو اس میں انہوں نے اس سارے عمل کو جو پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ اس کا جو ایک گالی برگیڈ اور جو یہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل دہشت گردی پہ جو ہے وہ مامور لوگ ہیں، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی سے جو ہے وہ منسوب کیا تھا، اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فوج پر فوج کے ادارے پہ جو ہے وہ اس کو حملے کے مترادف جو ہے وہ کہہ رہے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کیونکہ اس معاملے میں فوج کا موقف جو ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پیش کیا وہ انتہائی جو ہے وہ سیریس تھا، اور اس بارے میں جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے اس کے بعد یہ لگتا نہیں تھا کہ اس عمل میں ملوث لوگ جو ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش ہوگی۔ تو ابھی جب تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی بات سامنے نہیں آتی اس وقت تک کیفا آرائی ہے، ہم کیفے اندازے لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی جو ہے وہ پرماننٹ بات تو وہی ہوگی جو اس طرف سے جو آئے گی، کیونکہ انہوں نے اس بارے میں ساری اپنی انکوائری وغیرہ ہر چیز مکمل یا پریما فشائی ثابت ہونے کے بعد یہ قدم اٹھایا ہوا، کیونکہ یہ بہت بڑا قدم ہے۔ آرمی میں نو ڈاؤٹ اس بات سے بھی یہ ثابت ہوا کہ وہاں پہ واقعی ایک ڈسپلن ہے اور ایک ایسی فورس ہے کہ جہاں پہ غلط بات کرنے کی کسی کے پاس بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، خواہ اس کا عہدہ جو ہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ تو یہ چیز ثابت بھی ہوئی ہے، اور یہ چیز جو ہے اس کے پیش نظر یہ قدم جو ہے وہ پہلے ساری چیزوں کو دیکھ کے ہی اٹھایا گیا ہوگا۔ رانا صاحب بالکل آپ نے درست بات کی کہ ایک بہت اہم بات ہے، اور آرمی ایکٹ کی جو خلاف ورزی ہے اس کے بعد فیلڈ کورٹ مارشل کا ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کی چونکہ بات ہو رہی ہے اس پریس ریلیز کے مطابق، تو کیا 9 مئی کے بعد کے واقعات جو ہیں اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ زیادہ گرفت جو ہے وہ ہوئی ہو؟ یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اور یہ اندازہ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنا بڑا اقدام، دیکھیں یہ 3 اسٹار جنرل کو درست بات جو ہے وہ اس طرح سے گرفتار کرنا جو ہے یہ کوئی چھوٹا عمل تو نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ہی صرف کسی بات پہ تو ایسا قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس قدم کے اٹھانے کے لیے بڑی سٹرونگ ایویڈنس اور بڑی سٹرونگ ایلیگیشن جو اس سے پہلے جتنے بھی اس لیول کے آفیسرز کے خلاف اقدامات ہوئے ہیں تو وہ سنگین غداری کے زمرے میں ہوئے ہیں، اس سے کم جو ہے وہ جرم میں اس لیول کے لوگوں کو چارج شیٹ نہیں کیا گیا۔ اگر کسی کے اوپر کوئی الزام لگا بھی تو اسے جو ہے وہ خاموشی سے گھر جانے کی یا ادارے سے علیحدہ ہونے کی اجازت دی گئی، یا اس کے جو بیک بینیفٹس تھے آفٹر سروس ان میں جو ہے وہ کمی کر کے جو ہے وہ سزا کو مؤثر کیا گیا، لیکن اس حد تک کوئی قدم جو ہے نہیں اٹھایا گیا۔ تو جب یہ اٹھایا گیا ہے تو الزام جو بھی سامنے آئے گا اس کی نوعیت جو ہے وہ بالکل سنگین ہوگی، یہ کوئی آرڈنری بات نہیں ہوگی۔ تو رانا صاحب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ جو ہے وہ تیار ہے کہ جنرل فیاض حمید سے معلومات لی جائے یا ان سے جو بھی انفارمیشن ہے اس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ کورٹ مارشل یا ان کو جو ملٹری کورٹ ہے اس میں ان کا ٹرائل کیا جائے، یہ کیا آپ کو اس طرف معاملات جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟
دیکھیں اگر پوسٹ ریٹائرمنٹ کوئی ایسا جرم سرزد ہوا ہے ہاں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ تو پھر جنرل فیض صاحب اکیلے نہیں کر سکتے تھے، درست بات. وہ تو پھر ان کے ساتھ مل کے کیا ہوگا نا، اور کن کے ساتھ مل کے کیا ہوگا اس کے بھی ثبوت موجود ہوں گے. تو اگر یہ ہے جو کہ اس وقت ہے، اب دوسری رائے تو نہیں کہی جا سکتی جب انہیں تحویل میں لے لیا گیا ہے اور اناؤنس کر دیا گیا ہے، تو اگر یہ ہے تو اس میں دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور جو شامل ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹرائل ہو سکتے ہیں، قانون میں بھی گنجائش ہے، اور پھر جرم ثابت اسی صورت میں ہوگا جب دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ساتھ شامل کیا جائے گا. تو ران صاحب آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں اس کہ کچھ اور گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ اور شعبوں کے لوگ، جج، جرنیل، جرنلسٹ جس کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں، بانی پی ٹی آئی بھی شامل ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ پھر اندازہ تو پھر آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ شامل ہو سکتا ہے، اور پھر اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا نام لینا یا کسی ادارے کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے وہ تو مناسب نہیں ہوگا، لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کہ ایک بڑا پلاٹ ہے، یہ ایک بڑا ایک منصوبہ تھا اور ظاہر ہے کہ کو کی کوشش تھی، تو اس کا مطلب ہے کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں ملٹریز میں کے اندر سے، کچھ کی تو ہوئی ہے کاروائی، کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، گرفتاریاں آ سکتی ہیں عمل میں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اور ہمارے جو اینکر صاحبان ہیں وہ ہر وقت اپنے پروگرام کو ہٹ کرنے کے چکر میں جو ہے وہ بعض اوقات ایسی لائنز کو جو ہے وہ کراس کرتے ہیں جو کہ ریڈ لائن کے زمرے میں آتی ہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ کم ہے کہ ایک ادارے نے اپنی اتنی بڑی پوزیشن پہ رہنے والے فرد کو جو ہے وہ چارج شیٹ کیا ہے، درست بات، اور ساتھ انہوں نے یہ اعلان یا واضح بھی کیا ہے، اناؤنس کیا ہے کہ ہم یہ ایکشن جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس کی جو جزویات ہیں، جو اس کی تفصیلات ہیں، اس کا بھی انتظار کیا جائے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر خود یا پریس ریلیز کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کرے. اگر ہم اس طرح سے جو ہے وہ اندازوں سے جرنیلوں کے نام لینے لگیں، ججز کے نام لینے لگیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جو ہے وہ اتنی مناسب، بلکہ کیا یہ انتہائی ڈیمیجنگ بات ہو سکتی ہے کہ ہم خواہ مخواہ جو ہے وہ اپنے اداروں کے ان اعلیٰ پوزیشنز پہ بیٹھے لوگوں سے متعلق ایک کیفہ آرائی شروع کر دیں کہ جی فلاں بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جنرل فیض صاحب تک اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو براہ راست واضح طور پہ ملوث ہیں ان چیزوں میں، انہی تک جو ہے وہ ہمیں محدود رہنا چاہیے، ادروائز جو ہے وہ بالکل رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ.